بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم MCM 301 کا لیکچر نمبر 5 کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہے کمیونیکیشن ڈیسٹینیشن۔ کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنل ہوتی ہے، ایک انٹرنل ہوتی ہے۔ تو یہ کسی آرگنائزیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انٹرنل کمیونیکیشن پہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے یا ایکسٹرنل پہ، یعنی کہ ویریز فرام آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ جو سائز آف آرگنائزیشن ہے، جیسے جیسے کسی آرگنائزیشن کا سائز بڑا ہوگا تو اس کی انٹرنل کمیونیکیشن کی جو ڈپینڈنسی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور اگر کسی آرگنائزیشن کا سائز چھوٹا ہوگا تو انٹرنل کمیونیکیشن کا جو ڈپینڈنسی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ ہم سب سے پہلے انٹرنل کمیونیکیشن دیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنل کمیونیکیشن میں تو تین چیزیں ہم نے اوپر دیکھی تھی، ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ اور لیٹرل کمیونیکیشن سیکشنز۔ یہ تینوں انٹرنل کمیونیکیشن کے ہیں۔ انٹرنل کمیونیکیشن مین یعنی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو ورکرز ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن، یا مینیجر کی ورکرز کے ساتھ کمیونیکیشن، یا اونر کی مینیجر اور اس طرح ہائر جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن، وہ ساری انٹرنل کمیونیکیشن ہے۔ تو انٹرنل کمیونیکیشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ ہیلپس ٹو انکریز جاب سیٹسفیکشن۔ اسے جاب سیٹسفیکشن ہوتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے اچھا ہاں میں یہ صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں، مجھے یہ صحیح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ سیفٹی ہو جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہو جاتی ہے، یعنی کہ نئی چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں، پروفٹس ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کا میکانزم جو ہے وہ اندر سے صحیح چل رہا ہے تو پروفٹس تو ہوں گے، اور جتنی بھی ٹرن اوور یا ایبسنٹزم ہوتے ہیں وہ ڈیکریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹرنل کمیونیکیشن آتی ہے۔ ایکسٹرنل کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ کمیونیکیشن جو ایک آرگنائزیشن باہر کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے، جیسے کنزیومرز ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ تو نہیں ہوتے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتے ہیں اس کے لیے، تو وہ کنزیومر جو ہیں وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، گورنمنٹل ایجنسیز ہوتی ہیں، فورن سپلائرز ہوتے ہیں، ہول سیلر یا ریٹیلرز، جتنے بھی لوگ باہر سے ان سے سامان لے رہے ہیں ریسیل کرنے کے لیے یا اپنے یوزیج کے لیے یا کچھ دے رہے ہیں، جتنی بھی باہر کی کمیونیکیشن لوگ ہیں نا، ان کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوگی وہ ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہوگی۔ جو انٹرنل کمیونیکیشن ہے نا، یہ اندر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے یہ میموز بھیج کے، رپورٹس یا کانفرنسز کے ذریعے اسے سالو آؤٹ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن ایکسٹرنل کمیونیکیشن کیونکہ باہر کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کے لیے لیٹرز بھیجے جاتے ہیں، رپورٹس ہوتی ہیں، اسٹاک ہولڈر رپورٹس ہوتی ہیں، پرپوزلز، اسٹاک ہولڈر میٹنگز، ٹیلی فون کنورسیشن ہوتی ہیں اور کانفرنسز ہوتی ہیں۔ رپورٹس جو ہے نا یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کمیونیکیشن میں یوز ہوتی ہے، لیکن ایکسٹرنل کمیونیکیشن میں یہ زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ اور کچھ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں نا، وہ جو ان کے اسٹاک ہولڈر ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اینول میٹنگس رکھتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے سال کا جو مینجمنٹ ہے اسے ڈسکس کرتی ہیں، کوئی ان کے جو کنفلکٹس یا کچھ کمیاں ہوتی ہیں انہیں ختم کر لیتی ہیں، اور کیا انہیں آگے اچھا اس میں کیا پرفارم کرنا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پرووائڈنگ اے ریٹن ڈاکومنٹ ٹو کنفرم دا سبسٹینس آف دا فون کنورسیشن، یعنی کہ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو اس میں ٹیلی فون بھی ہو سکتا ہے یا رپورٹس اور لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو ٹیلی فون ہے نا یہ یوز تو بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی اچھی چیز اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، اس میں ٹائم ویسٹ بہت ہوتا ہے۔ آپ فون کرتے ہو کسی کو تو ادھر ادھر کی کوئی بات ہو جاتی ہے، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، یا پھر آپ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہو، وہ حامی بھر لیتا ہے، ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا، لیکن بعد میں وہ اگر مکر جائے تو آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ ہاں بھائی اس نے ہاں کی تھی۔ اسی لیے جو ریٹن ڈاکومنٹس ہیں نا، پرووائڈ اے ریٹن ڈاکومنٹ کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ ریٹن فارم میں آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اور اوپر سے آپ کا ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے نا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوتا۔ تو آرگنائزیشن جو ہیں وہ فیس ٹو فیس کانفرنسز بھی کرتی ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجولس کے درمیان یا سیل مینز جو ہوتے ہیں یا مینیجر وغیرہ، سب کے درمیان ایک اچھا جو ہے وہ انوائرمنٹ بن جاتا ہے، اور جس کی جو پرابلم ہوتی ہے اسے ڈسکس کر لیا جاتا ہے اور سالو کر لیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ ہے بینیفٹس آف کمیونیکیشن۔ یہ جتنے بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے؟
ان کمیونیکیشنس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، تو ہم ایک ایک کر کے سب دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں کنفلکٹ ریزولیوشن۔ کنفلکٹ کیا ہوتے ہیں؟ کنفلکٹ یعنی کہ کوئی دو لوگوں کے درمیان یا کسی بھی یعنی کہ کسی کے درمیان نا جو مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہا جا سکتا ہے، یا کوئی پرابلمس جو کریٹ ہو جاتی ہیں، انہیں کنفلکٹس کہا جاتا ہے۔ ان پرابلمس کو سولو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دو لوگ جن کا آپس میں کمیونیکیشن ضروری ہے اور ایک آرگنائزیشن کے اندر، اگر ان کے درمیان اچھا انوائرمنٹ ہوگا، فرینڈلی انوائرمنٹ ہوگا، تبھی تو وہ اچھا کام کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے اندر اپنے مسئلے مسائل چل رہے ہوں اور وہ ایزیلی جا کے ایک دوسرے سے کام ڈسکس کر لیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کنفلکٹ ہیں ان کو ریزالو کیا جائے۔ کنفلکٹ ریزولیوشن از اے پروسیس ویئر بائی انڈیویجول ریزالو ایشوز ان این انفارمل اور فارمل ایٹماسفیئر اور ور ایشوز آر ریزالوڈ ایز پارٹ آف دا آن گوئنگ انٹریکشن بٹوین انڈیویجولس۔ یعنی کہ لوگ یا تو جو انڈیویجولس ہوتے ہیں اپنے آپ ان مسئلوں کو حل کر لیتے ہیں انفارمل طریقے سے، کہ آپس میں بات کر کے، یا فارمل طریقے سے آرگنائزیشن کے ذریعے، یا کسی بندے کو اندر ڈال کے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو پرابلمز ہیں، وہ کنفلکٹ ہیں، انہیں ریزالو ہونا بہت ضروری ہے۔ کچھ جو ہیں کنفلکٹس وہ ان اوائڈیبل ہوتے ہیں، تاہم اینگر، گرجز، ہرٹ اور بلیم وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں مطلب یہ کیے جا سکتے ہیں اوائڈ، کوئی غصہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، بلیم کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں آپ کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے، جو آگے جا کے کسی کے ورک پرفارمنس کو افیکٹ کر سکتی ہیں، کسی بھی چیز کو افیکٹ کر سکتی ہیں۔ ایک مطلب ایک کوٹیشن ہے جسے کہتے ہیں کہ کین گیٹ پیپل ٹاکنگ ٹو ایچ ادر انسٹیڈ آف اباؤٹ ایچ ادر، یعنی کہ لوگوں سے بات کریں بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے بارے میں بات کریں، لوگوں کو ڈسکس کریں، لوگوں کے کریکٹر یا کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں سے بات کریں، جس کے بارے میں کوئی مسئلہ ہے اس سے جا کے ڈسکس کریں کہ بھئی آپ کا یہ مسئلہ ہے، کس طرح ریزالو ہوگا، اور اسے ریزالو کریں۔ تو جو کنفلکٹ ریزولیوشن ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ سیکنڈ میں آ جاتا ہے موٹیویشن، اور موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اسے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہو کہ جس بندے کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے اس کے ایکشنز کیا ہیں، اس کا بیہیویئر کیا ہے۔ موٹیویشن از ناٹ سم تھنگ اے پرسن ان بورن ود اور وداؤٹ، کسی انسان میں پیدائشی طور پہ موٹیویشن نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو موٹیویشن کرنی ہے اس کے لیے آپ کو اگلے بندے کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے مطابق آپ کو اسے کوٹ کرنا پڑے گا، اور پھر آپ اسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی آرگنائزیشن کے لیے موٹیویشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو مینیجر ہے یا جو بھی ایک ہائر لیول کا پرسن ہے، اسے اپنے لوور لیول کو موٹیویٹ کیے رکھنا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو آپ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اس کے لیے جو پروجیکٹ کے سٹارٹ میں اسٹیمنا تھا وہ اینڈ تک برقرار رہے۔ یہ نہیں ہو کہ سٹارٹ میں تو بہت پرجوش ہے، اینڈ پہ آتے ساتھ ہماری موٹیویشن ہی ختم ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم نے کیا کرنا تھا۔ تو موٹیویشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو انکریز آرگنائزیشن پروڈکٹیوٹی اینڈ امپلائز پرفارمنس۔ There are several motivational techniques that one need to learn and use۔ بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹولز ہوتے ہیں اس کے لیے۔ تھرڈ ہے پرابلم سالونگ۔ اب آپ کی آرگنائزیشن میں جس بندے کو کوئی پرابلم ہے اسے سالو کرنا ہے، اسے سالو کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں مختلف لوگ ہیں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بلیوز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ان لوگوں کو سمجھ کے ان کی پرابلمس کو سالو کرنا ہے۔ ان کی پرابلم کو سالو کریں گے، اس کا اچھا رزلٹ آئیں گے تو ہی جو ہے آپ کی آرگنائزیشن اچھا ورک کر سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے پبلک ریلیشنز۔ پبلک ریلیشن کیا ہوتے ہیں؟ گڈ پبلک ریلیشنز ہونے چاہیے۔ آپ کے پبلک کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے تو آپ کی آرگنائزیشن اچھا کام کرے گی۔ آپ کے امپلائز کے ساتھ، آپ کے کسٹمرز کے ساتھ اور باقی سب کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے۔ اس میں یہ 4 چیزیں ہیں، اور ان 4 چیزوں کو اگر آپ کور کر لیتے ہیں تو آپ کی آرگنائزیشن اچھا کام کرتی ہے۔